امیہ کے دور میں گورنر مدینہ تھا مروان بن حکم. یہ آیا فوجد رجلا واضعا وجهه علی القبر، تو اس نے ایک بندے کو دیکھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزار کے اوپر اپنا یوں چہرہ رکھا ہوا ہے، چہرہ حضور کی قبر پہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قبر یا مزار کے اوپر یوں چہرہ رکھ دینے سے کوئی سجدہ نہیں ہو جاتا. آگے پہلے حدیث پاک سنیں. کہا کہ قبر رسول پہ یوں اس نے بندے نے چہرہ رکھا ہوا ہے. مروان بڑا سخت قسم کا آدمی تھا، بڑا یہ میں کیا کہوں اس کے بارے میں، تاریخ کے اندر موجود ہے اس کے ظلم و ستم کی داستانیں. یہ بنو امیہ کا گورنر تھا، بعد میں یہ حاکم بنا، بنو امیہ کی ریاست کا تیسرا حاکم بنا، یہ تیسرا بادشاہ بنا. مروان آیا تو اس نے آ کر کے کہا اتدری ما تصنع، وہ جو بندہ تھا نا جس نے اپنا چہرہ قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا چہرہ، وہ کون ہے؟ تو مروان پیچھے سے آیا اور آ کر کہنے لگا اتدری ما تصنع، وہ پتہ ہے کیا کر رہے ہو؟ خبر ہے تمہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ قبر کے اوپر تم لیٹے ہوئے ہو، چہرہ رکھا ہوا ہے، چہرے کو قبر کے اوپر رکھا ہوا ہے. اب وہ بتا تو اپنی محبت میں، اپنی موج مستی میں، عشق میں، وہ عشق رسول کے اندر نبی پاک کے مبارک روزے کے اوپر اپنا چہرہ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا. پورا نہیں بیٹھا ہوا تھا اوپر قبر کے، بیٹھا نیچے تھا، لیکن جو چہرہ تھا نا وہ قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا. محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، عشق رسالت میں اپنے چہرے کو حضور کے مبارک مزار سے مس کیا ہوا تھا، مٹی سے مس کیا ہوا تھا. مروان نے آگے کہا ما تصنع، کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. فاقبل علیہ فاذا ہوا ابو ایوب. جب مروان آگے بڑھا نہ دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا بلکہ مدینہ میں میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صحابی رسول تھے، میزبان رسول تھے، ابو ایوب انصاری تھے. میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے دور میں حضور کے مزار مبارک میں جانے کے بعد صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس قدر محبت کرتے تھے کہ وہ حضور نبی پاک کے مزار پہ صبح و شام حاضری دیتے، قبر مصطفیٰ پہ آتے اور یا کے صیغہ کے ساتھ السلام علیکہ یا رسول اللہ بھی کہا کرتے تھے، اور پھر وہاں پہ آ کر کے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ آ کر کے اپنے چہرے کو بھی حضور کے مبارک مزار کی مٹی کے ساتھ لگایا کرتے تھے. یہ حدیث کے الفاظ عرض کر رہا ہوں. تو مروان کو، گورنر مدینہ کو ابو ایوب انصاری نے جب دیکھا نا کہ اس گورنر نے مجھے مخاطب کیا اور کہا ہے اتدری ما تصنع، تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ چھڑکا نا اس نے، گورنر تھا بھائی. اس نے کہا پتا ہے کیا کر رہے ہو؟ آگے سے ابو ایوب انصاری جب جو دیکھا نا پلٹ کے واپس، وہ بھی بزرگ صحابی تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے بھی کمال محبت والا جواب دیا. جیسا اس نے سوال کیا ویسا حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کو جواب دیا. اب جواب سنیے گا ذرا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم آتی بالحجر. آپ نے کہا مروان تو مجھ سے اس طرح سخت اور کرخت لہجے میں پوچھتا ہے کہ تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ مروان کان کھول کر کے سن لے، میں ابو ایوب انصاری ہوں، میزبان رسول ہوں. میں نے مصطفیٰ کی صحبت میں 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارا ہے، اور اب میں اپنے اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھا ہوں. ولم آتی بالحجر، میں کسی پتھر کے پاس آگے نہیں بیٹھا ہوا. ذرا دھیان سے بات کر، تو سمجھتا ہے کہ میں پتھر کے پاس یا مٹی کے پاس بیٹھا ہوں؟ یہ پتھر اور مٹی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر میرے پاک نبی آرام فرما ہے. میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا ہوا. یہ حضور کا روزہ ہے، یہ حضور کی بارگاہ ہے.